السلام علیکم دوستوں، رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص تھا، وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ اتنی محبت کرتا تھا کہ اگر اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا تھا تو اس کو ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اپنی بیوی کو ذرا سا بھی روتا یا کسی پریشانی میں دیکھتا تھا، وہ خود بھی اتنا بے چین، اتنا پریشان ہو جاتا تھا، بہت ہی زیادہ۔ وہ اپنی بیوی کے آگے پیچھے ہی گھومتا رہتا تھا، بس اس کو دیکھتا ہی رہتا تھا، تاکتا ہی رہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کی بیوی کبھی بھی روئے نہ، کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، کبھی بھی وہ پریشان نہ ہو۔ ایسا ایک دن کیا ہوا کہ اس کی بیوی کی بہت ہی حالت خراب ہو گئی، بہت ہی طبیعت خراب ہو گئی، اور ڈاکٹروں نے جب دیکھا، جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا اس کو بہت ہی غمگین، بہت ہی بڑی بیماری ہے۔ بیماری کا پتہ چلا تو کڈنی خراب تھی۔ ڈاکٹروں سے کہا کہ کچھ بھی کرو، اس شخص نے کہا کہ کچھ بھی کرو، میری بیوی کو صحیح کر دو، جتنا بھی روپیہ چاہیے، جتنا بھی پیسہ چاہیے میں دوں گا، میں خرچ کروں گا، پر میری بیوی کو صحیح کر دو، اس کو سلامت کر دو، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی میرے سامنے دم نہ توڑے، بھلے ہی میں پہلے مر جاؤں لیکن میری بیوی کو میں مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی اچھی ہو جائے، ہم دونوں اس دنیا سے ساتھ رہیں، خوشی خوشی رہیں، اور کچھ بھی کرو ڈاکٹر، پلیز ان کو بچا لو، کچھ بھی کرو، ان کو کتنا بھی روپیہ چاہیے ہو لے لو، لیکن میری بیوی کو اچھا اور صحیح سلامت کر دو۔ ڈاکٹروں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اگر اس کے شریر میں کسی کی کڈنی پڑ جائے تو یہ صحیح ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کریے کہ میری جو کڈنی ہے وہ اس کے شریر میں ڈال دیجیے اور وہ صحیح ہو جائے۔ ڈاکٹروں نے اتنا منع کیا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کریے، لیکن اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے ایسا کیا۔ وہ اتنا محبت کرتا تھا، اتنا اس کے عشق میں پاگل تھا نا، تو اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس یہ چاہ رہا تھا اس کی بیوی کیسے بھی اچھی ہو جائے، کچھ بھی کر کے وہ صحیح ہو جائے، سلامت گھر واپس آ جائے۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اس کو اپنی کڈنی واپس اس کے شریر میں ٹرانسفر کروا دی، ڈاکٹروں سے کہہ کے۔ ڈاکٹروں نے ایسا ہی کیا کہ اس کی کڈنی نکال کے اس کی بیوی کے شریر میں ڈال دی۔ اس کے بعد میں اس کو بہت دقت ہونے لگی، اس کے شوہر کو بہت دقت ہونے لگی، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، اور وہ اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اور وہ بچنے کی حالت میں بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کی کڈنی بھی چلی گئی اور وہ اس کی بچنے کی حالت بھی نہیں تھی۔ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ کسی کی سانسیں چلیں گی یا نہیں چلیں گی یہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اللہ رب العزت جسے زندہ رکھے اور جسے چاہے مارے، جسے چاہے کچھ بھی کرے، یہ سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سب رب کی مرضی سے ہی ہو رہا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بیوی کی روح نکل گئی، اس کی روح نکل گئی، اور یہ بہت پریشان ہو گیا، اور لوگ آتے گئے، دیکھتے گئے، جاتے گئے، اور پھر کیا ہوا، کہا میت کو نہلاؤ دھلاؤ اور اس کو دفنایا جائے۔ لیکن اس لڑکے کو اتنی عشق تھی، اتنی محبت تھی اس سے، اپنی بیوی سے، کہنے لگا نہیں، میں اس کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اب وہ اس کو دیکھتا رہا، روتا رہا، دیکھتا رہا، اور کہتا رہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دے دیا، تم نے میرے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا، تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا، تم پہلے کیوں چلی گئیں، تم نے یہ کیا کیا، اپنی بیوی سے وہ کہہ رہا تھا۔ اور اس نے کیا کیا، جب لوگوں نے اتنا بہت کہا تو کہا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے ہی
گھر میں دفناؤں گا۔ اس کا بہت بڑا محل تھا، بہت اچھا خاصا پیسے والا تھا وہ۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو اپنے گھر میں ہی دفنا دیا، اپنے گھر میں دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد میں وہ وہیں اپنی بیوی کی یاد میں اس کی قبر پر ہی لیٹا رہتا، اس کی قبر کے آس پاس ہی بنا رہتا اور چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ لوگ آتے گئے، تھوڑے دن اس کو تسلی دی، آتے گئے جاتے گئے، آئے گئے چلے گئے، کچھ باتیں کیں اور کہا بھول جاؤ، وہ تو مر چکی ہے اور اس کو بھول جاؤ، اپنی زندگی جیو، اللہ کو یاد کرو۔ لیکن نہیں، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس اس کی قبر کے آس پاس ہی ارد گرد ہی بنا رہتا تھا اور اسی کی یادوں میں کھویا رہتا تھا۔ پھر ایک بار کیا ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کی قبر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اس کا، تو اس نے اپنی بیوی کی قبر پر جیسے ہی ہاتھ رکھا ویسے ہی اس کا ہاتھ اتنی تیز سے جلنے لگا، اتنی تیز سے جلتا ہوا اسے سمجھ میں آیا کہ اس نے ترنت اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور جب باہر کی مٹی اٹھا کر دیکھی تو اتنی ٹھنڈی تھی، اتنی ٹھنڈی تھی کہ سردی کے موسم میں ٹھنڈی تو ہوتی ہی ہے زمین، لیکن یہ بہت ہی حیران تھا، پریشان تھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، آخر بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے جس وجہ سے یہ قبر اتنی تیز سے تپ رہی ہے، آخر کیا بات ہے۔ وہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت حضور ایسا ہے، اس نے پورا ماجرا بیان کیا کہ میں جب اس کی قبر پر ہاتھ رکھتا ہوں تو اس کی میری بیوی کی جو قبر ہے وہ اتنی تیز سے تپ رہی ہے، اتنی جیسے کہ گرم توا ہوتا ہے تو اس گرم توے کی طرح، پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ چل کر دیکھیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو میں دیکھتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس قبر کے پاس آئے، اس کے گھر آئے، اس کے قبر کے پاس آئے اور دیکھا تو اس لڑکی سے جو قبر میں دفن تھی، اس لڑکی کو آواز لگائی کہ تجھے اللہ کا واسطہ تو قبر سے باہر آ جا۔ پھر اللہ والے تھے، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ والے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، ان کا کہنا تھا کہ لڑکی فوراً ہی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر اس کے سامنے بتلانے لگی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ بتا تیری قبر اتنی گرم کیوں ہے؟ اس نے کہا، لڑکی نے، کہ میری قبر میں عذاب ہو رہا ہے، مجھ پر عذاب ہو رہا ہے۔ بولے تجھ پر کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ لڑکی بولی کہ مجھ پر ایک تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، یہ مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا، اتنا عشق کرتا تھا، لیکن میں اس کو محبت نہیں کرتی تھی۔ میں اس کی بیوی تو تھی لیکن میں اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ میں اس سے چھپتے چھپاتے اپنے ایک لڑکے سے ملنے جاتی تھی، ایک لڑکے سے ملنے جاتی تھی اور اس کے ایک دوسرا یہ ہے کہ مجھ پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ جب میں اس لڑکے سے ملنے جاتی تھی تو اس کی جو برائیاں ہوتی تھیں اس کو بتا بتا کر خوب ہنستی تھی، خوب دونوں آپس میں ہنستے تھے۔ اس بات کا مجھ پر بہت عذاب ہو رہا ہے، میرے یہ بہت بڑے گناہ ہیں، میں اس کی برائی کرتی تھی، یہ مجھ سے اتنا محبت کرتا تھا، میرے عشق میں پاگل تھا، مجھ سے اتنا بے انتہا پیار کرتا تھا، لیکن میں اس کے پیار کو بالکل بھی نظر انداز کر دیتی تھی، میں اس سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی تھی، بالکل بھی محبت نہیں کرتی تھی، میں اس لڑکے کو محبت کرتی تھی۔ جب وہ لڑکی قبر سے اٹھی تھی تو اس لڑکے کا نام لے رہی تھی۔ پوچھا تو اس لڑکے کا نام کیوں لے رہی ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کہا
کہ میں اس لڑکے سے پیار کرتی تھی، یہ جو ہے شخص یہ میرا شوہر ہے، میں اس سے پیار نہیں کرتی تھی، میں اس سے محبت نہیں کرتی تھی، یہ اسی کا عذاب ہے جو مجھے مل رہا ہے۔ پھر اس لڑکی کو اسی بات کا عذاب ہو رہا تھا۔ اس شخص نے جیسے ہی سنا، اس کے شوہر نے، اس کے پیروں کے تلے زمین کھسک گئی اور وہ کہنے لگا، اس کو بہت ہی بڑا صدمہ لگا۔ اس نے کہا، بتاؤ، میں اس کو اتنا محبت کرتا تھا، دنیا میں کسی چیز کا بھروسہ نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ سے عشق کرنا چاہیے۔ اگر عشق میں ہی ڈوبنا ہے تو اللہ کے عشق میں ڈوبو، اگر محبت ہی کرنی ہے تو اللہ سے کرو، اگر محبت کرنی ہے تو اپنے ماں باپ سے کرو، اپنے بھائی بہن سے کرو، پر ایسے کسی سے نہ کرو جو تم سے کچھ مطلب ہی نہیں رکھتا ہے۔